آلیار بیٹا، میری لاج رکھ لو، میری بچی کا ہاتھ تھام لو، میں تم سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں۔ وہ تو اپنے بابا کے کہنے پر گاؤں میں رہنے والے ان کے چھوٹے بھائی کی خیریت پوچھنے آیا تھا، مگر اس سنگین صورتحال نے اسے مجبور کر دیا حریم سے نکاح کرنے پر۔ نکاح کے بعد اچانک ان کی حالت بری طرح بگڑ گئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اب تک وہ یتیم اور لاوارث ہو چکی ہوتی اگر آلیار حیدر اس سے نکاح نہ کرتا۔ حریم کو دیکھتے ہی شہناز بیگم نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ تمہیں اس جواری کا حال چال پوچھنے بھیجا تھا، یہ کسے اٹھا کر لے آئے؟ وہ حقارت سے بولی۔ ارے ماں، میں تو کچھ کرتا نہیں ہوں، یہ کمائے گی، دونوں کھائیں گے۔ مزے سے کہتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پیچھے حریم حیران ہوتی آنکھوں میں آنسو لیے اس کی چوڑی پشت کو دیکھتی وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ تمہارے جواری باپ نے ساری زندگی ہمارا پیچھا نہ چھوڑا، اور اب مرنے کے بعد وہ تجھ منحوس کو ہمارے سر منڈ گیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ وہ اس پر چلاتے ہوئے بولی تھی۔ میرا نام حریم ہے، وہ ڈرتے ڈرتے بولی تھی۔ کیا کرتی ہو تم؟ شہناز بیگم کو اچانک یاد آیا کہ اس کا بیٹا کہہ رہا تھا کہ یہ کمائے گی اور ہم سب کھائیں گے۔ جی میں گورنمنٹ اسکول میں ٹیچنگ کرتی ہوں۔ گورنمنٹ کی نوکری کا سن کر شہناز بیگم کی آنکھیں چمکی۔ تمہارے باپ نے مرتے وقت تم پر جو آخری احسان کیا ہے نا، وہ کچھ بھی نہیں کرتا۔ اگر ساری زندگی سے پال سکتی ہو تو اپنے قدم اندر بڑھانا، ورنہ باہر کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہے۔ جہاں سے آئی ہو وہاں ہی واپس چلی جاؤ۔ مگر یہ تو حریم جانتی تھی کہ اس پر باہر کے کیا پوری دنیا کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ وہ تنہا اس دنیا میں اکیلی سروائیو نہیں کر سکتی تھی۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، وہ اس کا محرم رشتہ تو تھا۔ وہ وہیں نظر جھکائے انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ سامان کہاں ہے تمہارا؟ شہناز بیگم نے اسے وہیں کھڑے دیکھ کر پھر سے بولی تھی۔ جی وہ گاڑی میں۔ جا کر اپنا سامان نکالو۔ اور فاروق صاحب تمہارے ساتھ ہی تھے نا؟ وہ نہیں آئے؟ وہ کہاں ہیں؟ جی وہ گیٹ کے باہر ہی اتر گئے تھے، ان کو کوئی کام تھا۔ وہ اٹک اٹک کر بولی۔ یہ ٹھیک ٹھاک بول تو لیتی ہو نا، ہکلاتی تو نہیں ہو؟ نہیں جی، میں ٹھیک بولتی ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، اپنا سامان نکالو اور کمرے میں جاؤ۔ حریم سامان لینے باہر گئی تھی جب سامنے سے اسے اپنے تایا ابو آتے نظر آئے۔ ارے حریم بیٹا، آپ یہاں؟ جی میں اپنا سامان نکالنے آئی تھی۔ ارے رکو، میں نکال دیتا ہوں۔ اور یہ آلیار کہاں چلا گیا ہے؟ اتنا تو بندہ کر ہی سکتا ہے۔ وہ بیٹے پر غصہ ہو رہے تھے۔ انہوں نے حریم کا سامان نکال کر دیا تھا اور حریم ان کی باتیں خاموشی سے سن رہی تھی۔ اپنا سامان لینے کے بعد وہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ آلیار واش روم سے نکلا تھا اور گیلا تولیہ صوفے پر پھینکتا بیڈ پر اوندھا گرتا سو گیا تھا۔ حریم بیگ لیے کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی اور بیڈ تک آنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی کیونکہ راستے میں اسے زور کی ٹھوکر لگی تھی۔ وہ گرتی گرتی بچی تھی۔ آلیار کا جوگر پڑا ہوا تھا جو اس کے پاؤں سے اٹکا تھا۔ اس نے کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑائی۔ کہیں سلیپرز پڑے ہوئے تھے تو بوٹ کہیں پڑے ہوئے تھے، اور ابھی تو اس نے جوگر پہنے ہوئے تھے، وہ بھی اس نے ادھر ادھر پھینکے ہوئے تھے۔ تولیہ صوفے پر پڑا تھا، میلے کپڑے بھی ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے۔ ڈریسنگ کا بھی یہی حال تھا۔ اس کے پرفیومز، ہیئر برشز ہر جگہ بکھرے ہوئے تھے۔ حریم کی نفاست پسند طبیعت کو یہ کمرہ ناگوار گزرا تھا، مگر مرتا کیا نہ کرتا کہ مستاق وہ چپ چاپ بیگ ایک طرف رکھتی صوفے پر جا بیٹھی، جبکہ اس کا شوہر نامدار اوندھا لیٹا سو چکا تھا۔ آج آفیشلی اس کی شادی کا پہلا دن تھا، مگر نہ تو اس کا نکاح روایتی انداز میں ہوا تھا۔ ہسپتال کے کمرے میں ایک مرتے ہوئے شخص کی آخری خواہش سمجھ کر اس کے سرہانے بیٹھ کر یہ نکاح پڑھایا گیا تھا۔ رخصتی کے نام پر اس کی ہجرت ہوئی تھی، اور استقبال تو اس کا کیا ہی شاندار ہوا تھا۔ اور نئی نویلی دلہن کا کمرہ۔ وہ سر جھٹکتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کمرہ کافی بڑا تھا، جس میں ایک طرف ڈریسنگ ٹیبل تھا، اس کے ساتھ دروازہ تھا جو واش روم میں کھلتا تھا، اور اس سے آگے ایک 3 سیٹر صوفہ پڑا ہوا تھا۔ سامنے بیڈ تھا، جبکہ کمرے کی دوسری طرف ایک چھوٹی سی ٹیبل کے ساتھ کرسی تھی جس پر غالباً آلیار کا لیپ ٹاپ اور اس طرح کی کافی ساری چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس سے اگلی دیوار کے ساتھ ایک الماری رکھی تھی۔ حریم نے آگے بڑھ کر اس الماری کا دروازہ جیسے کھولا تھا تو کپڑوں کا ایک لاوا تھا جو اس کے منہ پر آن پڑا تھا۔ اتنے زیادہ کپڑے حریم نے پہلی دفعہ دیکھے تھے۔ کپڑے نکل تو آئے تھے، مگر اب حریم سے وہ کپڑے واپس رکھے نہیں جا رہے تھے۔ مجبوراً اسے سارے کپڑے ایک ایک کر کے تہہ لگانے پڑے تھے، اور اسے تقریباً 2 گھنٹے لگے تھے یہ کام مکمل کرنے میں۔ اتنی دیر میں آلیار بھی اٹھ چکا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ حیرت سے اسے الماری کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے دیکھ کر بولا تھا۔
میں نے یہ الماری کھولی تھی تو سارے کپڑے باہر گر گئے۔ ہاں تو گر گئے تھے تو ان کو واپس ویسے ہی ٹھونس دیتی، تہہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ مجھ سے رکھا ہی نہیں جا رہا تھا، میں نے بہت کوشش کی، پھر مجبوری میں تہہ کر کے رکھنے پڑے۔ وہ الماری کے دونوں پٹ بند کرتی اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ یہ تو میرے پرانے کپڑوں والی الماری ہے، جو مجھے نہیں چاہیے ہوتے، وہ میں اس میں ٹھونس دیتا ہوں۔ ڈریسنگ روم میں جو الماریاں ہیں میرے کپڑے وہیں رکھے ہیں، اور اس میں اتنی سپیس ہوگی کہ تم وہاں پر اپنے کپڑوں کی جگہ بنا لو۔ بلکہ آؤ میں بتاتا ہوں۔ وہ اس کا بیگ گھسیٹتا ڈریسنگ روم میں لے گیا تھا، اور ڈریسنگ روم کی حالت دیکھ کر بھی حریم کو شوق لگا تھا۔ اس نے اپنی تینوں الماریاں کھول دی تھیں، اور ہر الماری میں سے تقریباً 5-6 سوٹ نکال کر باہر پھینکتا جا رہا تھا۔ پھر ایک الماری میں سے سارے کپڑے نکال کر اپنی 2 الماریوں میں سیٹ کیے تھے، اور ایک الماری خالی کر کے اسے اشارہ کیا تھا، لو، کر دی تمہارے لیے الماری خالی، اپنا سامان سیٹ کر لو، اور بھی اگر تمہیں یہاں سے کچھ کیبن چاہیے ہوں تو جو چاہیے وہ اپنی مرضی کے مطابق خالی کر لینا، باقی سامان ادھر ادھر ایڈجسٹ کر لینا، ٹھیک ہے؟ وہ اپنے کپڑوں کے اوپر سے پھلانگتا ہوا باہر چلا گیا تھا، پھر واپس آیا تھا۔ وہ جو باہر امی کو کہا، اس کے لیے سوری۔ اس نے لمبی سانس کھینچی تھی اور آلیار کے کپڑے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیے تھے اور اپنا سامان سیٹ کرنے لگی تھی۔ اس نے آلیار کی باقی چیزیں بھی اچھی طرح سیٹ کی تھی اور الماریوں کی اچھی طرح صفائی بھی کر دی تھی، جو نہ جانے کتنے سالوں سے نہیں کی گئی تھی۔ ڈریسنگ روم کو تو اس نے چمکا دیا تھا، مگر اب اس کی کمر اکڑ کر تختہ ہو چکی تھی۔ وہ بیڈ پر جا کر لیٹ گئی تھی اور نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ دوبارہ اس کی آنکھ تب کھلی تھی جب کوئی اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ آلیار کمرے سے نکل کر سیدھا گھر سے باہر چلا گیا تھا اپنے دوستوں سے ملنے۔ شام کو جب واپس آیا تھا تو اس کی ماں آگ بگولا بیٹھی تھی۔ یہ جو تم حور بیاہ لائے ہو، اسے کہو ذرا باہر بھی نکلے، ہمیں بھی دیدار کروائے۔ جب سے اندر گئی ہے کانوں میں تیل ڈالے سو رہی ہے۔ اسے کہو یہاں تمہارے باپ کا کوئی نوکر نہیں بیٹھا ہوا جو تمہیں ٹرے سجا کر کمرے میں پیش کرے گا۔ اگر کھانا کھانا ہے تو باہر آ جائے۔ کیا ہو گیا شہناز بیگم، کیوں اتنا چیخ رہی ہو؟ آج پہلا دن ہے، اس کا کچھ تو خیال کرو۔ فاروق صاحب بیوی پر بگڑے تھے۔ ارے فاروق صاحب، آپ نے جو یہ چاند چڑھا دیا ہے نا، اس کے بعد آپ کا بولنا بنتا نہیں ہے۔ میں ماں ہوں اس کی، کیا میرا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ میں اپنے بچوں کی شادیاں اپنی مرضی سے کر دوں؟ تم ماں ہو تو کیا میں باپ نہیں ہوں؟ میرا کوئی حق نہیں بنتا تمہاری اولاد پر؟ بڑا بیٹا تم نے اپنی مرضی سے ہی بیاہا تھا، ویسے بھی آلیار پر میرا ہی حق بنتا تھا، اور میں نے اپنا حق استعمال کر لیا۔ تمہیں اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی بھانجی کو تم بہو بنا چکی ہو، اور ویسے بھی تمہارا نکھٹو بیٹا کچھ کرتا تو ہے نہیں، تو اس کے لیے کون ہی تمہیں رشتہ دے دیتا۔ شکر ادا کرو جو اتنی نیک صفت لڑکی تمہارے بیٹے کو مل گئی ہے۔ تم تو خدا کا شکر ادا کرتے نہ تھکو، مگر تم جیسی ناشکری عورت کبھی شوہر پر خوش ہوئی نہ کبھی اولاد پر خوش ہوگی، اور اب بہوؤں کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ اللہ ان بیچاریوں پر اپنا رحم کرے۔ وہ آخر میں مسکراتے ہوئے دعائیہ انداز میں ہاتھ اٹھاتے بولے تھے، ہاں میں ہی بری ہوں، آپ سب لوگ تو دودھ کے دھلے ہیں، اور وہ مہارانی، اس کی نیک سیرت تو مجھے پتہ چل نہیں رہی۔ جب سے آئی ہے کمرہ بند کر کے پڑی ہے، شرم نہ لحاظ کہ باہر آ کر ہمارے ساتھ بیٹھے۔ مجھ بوڑھی ہڈیوں میں اب اتنا دم نہیں ہے کہ میں تم سب لوگوں کی سیوا کروں۔ آلیار ماں کی باتوں کو نظر انداز کرتا کمرے میں آیا تھا جہاں وہ بے سود پڑی سو رہی تھی۔ اس نے 2-3 بار اسے آواز دی مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی، تو مجبوراً اس کا کندھا پکڑ کر جھنجھوڑا تھا، اور وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ اٹھ جاؤ، شام ہو گئی ہے، امی تمہیں کھانے کے لیے بلا رہی ہیں، سب لوگ کھانے کے ٹیبل پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ پہلے تو اسے کچھ سمجھ نہیں آیا، پھر جلدی سے اٹھ کر واش روم گئی۔ منہ ہاتھ دھونے کے بعد دوپٹہ اچھی طرح سر پر لیا اور باہر آئی۔ سلام کر کے وہ آلیار کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ کیسی ہو بیٹا؟ کیسا رہا پہلا دن؟ میں ٹھیک ہوں۔ نوابزادی ہوگی تمہاری نیند پوری؟ میں تمہارے باپ کی نوکرانی ہوں جو تمہارے لیے کھانا بناتی پھروں؟ کل سے اپنے کام خود کرنا۔ اس گھر میں رہنا ہے تو اس گھر کے رنگ ڈھنگ سیکھو۔ امی کیا ہو گیا آپ کو؟ کچھ تو سوچ سمجھ کر بولیں۔ آلیار کا بڑا بھائی شہریار ماں کو ٹوک گیا تھا۔ حریم، کیسی ہو تم؟ میں شہریار، آلیار سے بڑا، اور یہ میری بیوی مقدس، اور یہ ہمارا نٹکھٹ سا بیٹا محمد علی۔ جی بھائی جان، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ حریم نے اپنے جٹھانی مقدس کو سلام کیا تھا، جس کا جواب مقدس نے بڑی لاپرواہی سے دیا تھا۔ وہ بھی اپنا مزاج خالہ پر ہی لے گئی تھی۔ ان دونوں ساس بہو پلس خالہ بھانجے کا 19-20 کا ہی فرق تھا، ورنہ عادت دونوں کی سیم تھی۔
کھانا کھانے کے بعد فاروق صاحب نے چائے کی فرمائش کی تھی اور چائے کی بات پر شہناز بیگم نے رخ اپنی نئی نویلی چھوٹی بہو کی طرف موڑا تھا۔ بھائی اگر آپ کو چائے پینی ہے تو اب آپ کی بھتیجی آ گئی ہے، اسی کے ہاتھ کی چائے پی کر دیکھتے ہیں، کچھ کھانا بنانا بھی آتا ہے یا صرف کتابیں پڑھی ہیں؟ شہناز بیگم نے اس کی پڑھائی پر چوٹ کی تھی۔ جی میں بنا کر لاتی ہوں۔ کچن کس طرف ہے؟ وہ کچن کا پوچھتی چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ چائے بنا کر لائی تھی اور چائے سب کو بہت پسند آئی تھی۔ فاروق صاحب اور شہریار نے تو دل کھول کر تعریف کی تھی۔ اگلے دن سے وہ 6 بجے اٹھ گئی تھی کیونکہ اسے اسکول جانا تھا۔ رات آیا ابو نے کہا تھا کہ وہ اسے اسکول چھوڑ آئیں گے، اس کے بعد وہ کوئی وین لگوا لیتے جو اسے لانے لے جانے کی ذمہ داری نبھاتی، اور جب تک وین کا بندوبست نہ ہو جاتا وہی اسے لائیں گے۔ آلیار پر وہ اتنی بڑی ذمہ داری سونپ نہیں سکتے تھے کیونکہ اس کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ کب اپنے دوستوں کے ساتھ نکل جاتا اور حریم اسکول میں بیٹھی اس کا انتظار کرتی رہ جاتی، اس لیے وہ یہ غلطی کسی صورت بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ کمرے سے نکل کر سیدھا کچن میں آئی تھی جہاں اس کی ساس کھڑی ناشتہ بنانے میں مصروف تھیں۔ اسے حیرت ہوئی تھی کیا مقدس بھابھی کام نہیں کرتی تھیں؟ السلام علیکم تائی جان۔ وہ ان کے پاس جاتے سلام کرتی ان کے پاس کھڑی ہو گئی تھی۔ وعلیکم السلام۔ آ گئی مہارانی؟ یہ پکڑو، سب کے لیے ناشتہ بناؤ، میں بھی تو دیکھوں کیا کچھ بنانا آتا ہے تمہیں، اور ذرا ڈھنگ سے بنانا، بیکار کھانا میرے گھر میں کوئی نہیں کھاتا۔ وہ اسے ہدایت دیتی خود جا کر لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پر آ گئے تھے اور وہ بھاگ بھاگ کر ٹیبل پر ساری چیزیں لگا رہی تھی۔ حریم بیٹا تم بھی ادھر بیٹھو، ناشتہ کرو، پھر تم نے اسکول جانا ہے۔ جی تایا ابو میں بس آ رہی ہوں۔ تو اس نے تقریباً بھاگتے ہوئے ناشتہ کیا تھا اور وہ کمرے میں لے گئی تھی۔ تیاری کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے چائے پی تھی اور تایا ابو کے ساتھ وہ اسکول چلی گئی تھی۔ 1 گھنٹے کی ڈرائیو پر اس کا اسکول تھا اور تقریباً 3 بجے گھر پہنچے تھے۔ ابھی اس نے کپڑے بھی نہیں بدلے تھے کہ اس کی ساس نے اس کے لیے ایک نیا حکم جاری کر دیا تھا۔ آج صبح شہریار نے جاتے ہوئے مجھ سے کہا تھا کہ وہ بریانی کھانا چاہ رہا ہے، اس لیے بریانی بنا لینا۔ چکن قورمہ اور میٹھے میں تم کیا بناؤ گی؟ ایسا کرنا میٹھے میں تم سوجی کا حلوہ بنا لینا، مجھے سوجی کا حلوہ بڑا پسند ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہاں، وہ جاتے ہوئے واپس مڑی تھی۔ رائتہ اور سلاد یاد سے، شہریار رائتے کے بنا بریانی نہیں کھاتا۔ جی بہتر۔ وہ کمر باندھ کر کام میں جت گئی تھی۔ آلیار پتہ نہیں کہاں تھا، اسے اس نے نہیں دیکھا تھا۔ اچانک اسے آلیار کا خیال آیا تھا۔ وہ کھانا تقریباً بنا چکی تھی، سلاد بنانے میں مصروف تھی جب پیچھے سے آلیار آیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کچن میں کچھ کھانے کو ہے تو دے دو پلیز۔ وہ فریج کھول کر پانی کی بوتلوں کو منہ لگانے لگا۔ حریم نے گلاس اس کی طرف بڑھایا تھا۔ بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے، کیا بنایا تم نے؟ وہ ایک دیگچی کا ڈھکن اٹھاتا بولا تھا، ارے واہ، بریانی ضرور شہریار بھائی کی فرمائش پر بنی ہوگی۔ ہاں مگر آپ کو کیسے پتا؟ یہ ہمارے گھر میں بریانی تب ہی بنتی ہے جب شہریار بھائی کا دل چاہتا ہے، ورنہ ہم غریبوں کی اتنی اچھی قسمت کہاں۔ بہت بھوک لگ رہی ہے مجھے، یہ بریانی نکال کر دو، میں تو کھا لوں۔ ارے ایسے کیوں، بس میں روٹیاں بنانے والی ہوں، سب آ جاتے ہیں تو پھر کھا لیجیے گا۔ ارے بھائی سب کے آنے کا کون انتظار کرے، بھوک میں مجھ سے انتظار نہیں ہوتا، مجھے ڈال کے دے رہی ہو یا خود نکالوں؟ نہیں نہیں میں ڈال کے دیتی ہوں۔ اس نے ایک بڑی سی پلیٹ میں بریانی نکالی، ساتھ میں سے رائتہ اور سلاد بھی دیا تھا۔ یہ ساری چیزیں ٹرے میں رکھ کر اس کے سامنے لے کر آئی تھی۔ ادھر بیٹھ کر کھائیں گے یا کمرے میں؟ جتنے اہتمام کے ساتھ تم لے کر آئی ہو، اب تو میرا کمرے میں جانا ہی بنتا ہے۔ پانی کا جگ بھی لے آنا۔ وہ ٹرے اٹھاتا کچن سے نکل گیا تھا۔ پیچھے وہ اس کے لیے پانی کا جگ لے کر کمرے میں گئی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھا ندیدوں کی طرح بریانی کھانے میں مصروف تھا۔ ارے واہ، بڑی سگڑ ہو، بہت ذائقہ ہے تمہارے ہاتھ میں، آؤ تم بھی کھاؤ، ورنہ سب کو کھلانے کے چکر میں تم تو بھوکی رہ جاؤ گی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا سامنے بٹھاتا ایک چمچ اس کے منہ میں بریانی کا ڈال گیا تھا۔ بھوک تو اسے بھی بہت لگ رہی تھی کیونکہ اسکول سے واپس آ کر اس نے صرف 1 کپ چائے کا ہی پیا تھا، کیونکہ کھانے کو اس وقت کچن میں کچھ تھا نہیں اور بنانے کا اس کے پاس ٹائم نہیں تھا، کیونکہ اس کی ساس نے اسے ایک لمبی چوڑی لسٹ کھانے کی دی تھی جو شام تک اس نے مکمل کرنی تھی، تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھتی کھانے لگی تھی۔ یہ لو چمچ سے تم کھاؤ، میں ہاتھ سے کھا لوں گا۔ وہ اسے ہاتھ سے کھاتا دیکھتے حیران ہو رہی تھی۔ پیٹ بھر جانے کے بعد حریم نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا اور برتن اٹھاتی کچن میں آ گئی تھی۔ وہ آلیار کے برتن دھو رہی تھی جب مقدس کچن میں آئی تھی۔ ہاں جی، کہاں تک پہنچا کھانا؟ شہریار تو آ چکے ہیں اور ان کو بہت شدید بھوک لگی ہوئی ہے۔ تمہارا کھانا بنا یا ابھی تک نہیں؟ وہ آتے ہی اس پر روب جھاڑنے لگی تھی۔ جی کھانا بن گیا، میں بس ٹیبل پر لگانے والی ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، جلدی لگاؤ، میں ان کو بلا کر لاتی ہوں۔
اب دیکھنا کھانا اچھا بنا ہونا چاہیے۔ شہریار کھانے کے بہت مودی ہیں، اگر ان کو پسند نہ آیا تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اس سے انگلی دکھاتی کچن سے جا چکی تھی۔ پیچھے وہ برتن ٹیبل پر لگانے لگی تھی۔ وہ دل ہی دل میں ڈر رہی تھی۔ آلیار نے تو اس کے بریانی کی بہت تعریفیں کی تھیں، جبکہ شہریار بھائی کا سوچ کر وہ واقعی ڈر رہی تھی، جیسے اس کے بارے میں سب بول رہے تھے۔ مگر شہریار نے کھانے کی بہت تعریف کی تھی۔ حریم کے ہاتھ میں ویسے بھی خدا کی طرف سے ذائقہ تھا اور شہریار نے اس کی دل کھول کر تعریف کی تھی، اور اس کی تعریف سن کر وہ دونوں ساس بہو جل رہی تھیں۔ شہریار نے 5,000 کا نوٹ نکال کر حریم کو دیا تھا۔ یہ تمہارا گفٹ، آفیشلی تم نے آج پہلی دفعہ کھانا بنایا ہے، تو اتنا تو بنتا ہے نا۔ ارے نہیں بھائی جان، اس کی ضرورت نہیں ہے، حریم نے منع کرنا چاہا۔ ارے لے لو، شادی کے بعد تمہاری سلامی بھی تو بنتی تھی نا۔ کون سی سلامی؟ نہ اس کی بارات گئی، نہ ولیمہ ہوا، خود بخود رخصت ہو کر آ گئی، اس میں بھلا اس کی کیا سلامی بنتی تھی؟ مقدس کیا ہو گیا؟ سوچ سمجھ کر بولو، کیا بول رہی ہو تم؟ ارے ہاں بھائی، میری بیٹی نے آج کھانا تو واقعی لاجواب بنایا ہے، تو انعام تو ہماری طرف سے بھی بنتا ہے نا۔ فاروق صاحب نے بھی حریم کو 1,000 کے چند نوٹ نکال کر دیے تھے۔ اور یہ آلیار کہاں ہے؟ کچھ پتا ہے تمہیں؟ اس نے کھانا کھایا نہیں کھایا؟ باقی سب سے تعریفیں بٹورنے میں لگی ہوئی ہو، وہ کدھر ہے؟ جی وہ کھانا کھانے کے بعد سو گئے تھے۔ کیا مطلب؟ کب کھانا کھایا اس نے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے، جب وہ گھر آئے تھے تب انہوں نے کہا تھا کہ ان کو بہت بھوک لگی ہے، اس لیے میں نے ان کو نکال کر دے دیا۔ شہناز بیگم خاموش ہوئی تھی۔ ان کے بعد وہ ٹیبل سے برتن اٹھانے لگی تھی۔ یہ برتن دھو کر رکھنا، مجھے گندے برتن اپنے کچن میں پسند نہیں ہیں۔ کام والی ویسے بھی 2 دن سے چھٹی پر ہے، پتہ نہیں وہ کب آئے گی۔ اور سب کے لیے چائے بنا کر لے آؤ۔ وہ ایک نیا حکم صادر کرتی اٹھ کر چلی گئی تھی۔ وہ کام مکمل کرنے کے بعد تقریباً 11 بجے کمرے میں آئی تھی۔ اس کی کمر اکڑ کر تختہ ہو چکی تھی۔ اتنا کام اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا تھا۔ وہ تو گھر میں صرف 3 لوگ تھے، ایک وہ، اس کی ماں اور اس کا باپ۔ اس کے باپ کو جوئے اور نشے کی بہت بری لت لگی ہوئی تھی۔ وہ زیادہ وقت گھر سے باہر ہی گزارتا تھا۔ وہ گھر کم آتا تھا۔ اس کی ماں نے تو مزدوری کر کے اسے کس قدر مشکل سے پڑھایا تھا، یہ حریم جانتی تھی یا اس کی ماں جانتی تھی۔ حریم کی پڑھائی مکمل ہوئی ہی تھی، گاؤں کے ایک ماسٹر صاحب جن کی بدولت حریم آگے پڑھنے میں کامیاب ہوئی تھی، ان کے توسط سے اسے ایک اچھی گورنمنٹ اسکول میں نوکری مل گئی تھی۔ اس کی نوکری لگے ابھی 3 ماہ ہوئے تھے جب اچانک اس کی ماں اس دنیا سے چل بسی تھی۔ انہی دنوں اس کے باپ کو فالج کا اٹیک ہوا تھا اور اس کے دوست اسے گھر پر چھوڑ گئے تھے۔ حریم باپ کا علاج کروانے کے ساتھ ساتھ نوکری کر رہی تھی۔ 3 ماہ تک وہ اپنے باپ کو کبھی ایک اسپتال تو کبھی دوسرے لے کر جاتی رہی، مگر وہ ٹھیک نہ ہو سکا اور ایک دن وہ بھی اسے چھوڑ کر اس دنیا سے چلا گیا۔ مگر جاتے جاتے وہ اس کا نکاح اپنے بھتیجے سے کروا گیا تھا۔ یہ اس کے باپ کا حریم پر احسان تھا، یا پھر یہ بھی حریم کی زندگی پر ایک بہت بڑا بوجھ بننے والا تھا۔ اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے کرنا تھا۔ وہ صوفے پر اپنی دونوں ٹانگیں سمیٹ کر بیٹھی اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کتنی مشکلیں اس کی ماں نے جھیلی تھیں۔ اس کی ماں کی زندگی بہت کٹھن تھی، جس کو حریم نے خود بھی جھیلا تھا۔ جب اس کی نوکری لگی تھی تو اس دن اس کی ماں بہت خوش تھی کہ اس کی بیٹی بیٹھ کر کھائے گی اب، مگر حریم کی زندگی میں اتنی جلدی آسانیاں کہاں ممکن تھیں۔ ماں کے بعد باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ چکا تھا اور اب وہ لاوارث بن کر آلیار کے گھر آن پڑی تھی، جہاں دن میں وہ نوکری کرتی تھی اور باقی کا سارا وقت وہ ان لوگوں کی خدمت گزاری میں گزار دیتی تھی۔ بمشکل وہ نیند بھی پوری کر پاتی تھی۔ فاروق صاحب نے اپنے جاننے والے سے کہہ کر حریم کا تبادلہ اپنے علاقے کے اسکول میں کروا دیا تھا اور اب اسے وہاں آنا جانا آسان ہو گیا تھا۔ اس کی روٹین بہت بزی تھی۔ صبح سب کے لیے ناشتہ بنانے کے بعد وہ اسکول نکل جاتی۔ واپس آتی تو گندے برتن اس کا انتظار کر رہے ہوتے۔ برتن دھو کر فری ہوتی تو کھانے کی فرمائشی لسٹ تیار ہوتی تھی۔ اسے ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس گھر میں بہو نہیں بلکہ نوکرانی بن کر آئی ہو۔ صرف ایک کام والی آتی تھی جو اس کے جانے کے بعد صفائی کرتی تھی۔ اس کے بعد بس 1 ماہ ہو گیا تھا اسے یہاں آئے ہوئے، مگر ابھی تک شہناز بیگم اور مقدس کا رویہ اس کے ساتھ بہت سخت تھا۔ اس دن اتوار تھا تو اس نے سوچا تھا وہ اپنے کمرے کی تفصیلی صفائی کر لے، جبکہ اس کی جٹھانی نے باہر کپڑوں کا انبار لگا دیا تھا دھونے کے لیے۔ کام والی نے مشین لگائی ہوئی تھی، مگر اس کی ساس کا حکم تھا کہ وہ خود سر پر کھڑے ہو کر کپڑے دھلوائے گی۔ وہ جیسے ہی کپڑے نکال کر اسے دینے لگی تھی کہ وہ جا کر کنگھال لائے، تب تک مقدس اندر سے باہر آئی تھی اور کام والی کو اپنے کمرے میں بلا کر لے گئی تھی۔ حریم جانتی تھی کہ اب 2 گھنٹے تک تو کام والی کو وہ اپنے کمرے سے نکلنے نہیں دے گی۔ تھک ہار کر اس نے خود ہی سارے کپڑے دھونے شروع کر دیے تھے۔
تبھی آلیار گھر کے اندر آیا تھا اور اسے ڈھونڈتا ہوا گھر کے پچھلے صحن میں آیا تھا۔ مجھے پتا تھا تم یہیں ہوگی کیونکہ تمہارا الارم مجھے یہیں سے سنائی دے رہا تھا۔ میرا الارم؟ وہ حیران ہوئی تھی جبکہ اس نے واشنگ مشین کی طرف اشارہ کیا تھا۔ یار کیوں کرتی ہو اتنا کام؟ وہ ماسی آتی تو ہے کپڑے دھونے کے لیے۔ وہ مقدس بھابھی کو کوئی کام تھا، وہ لے گئیں اسے۔ کوئی نہیں، بس تھوڑے سے رہ گئے ہیں، میں کر لوں گی۔ وہ بالٹی اٹھانے والی تھی، آلیار نے وہ بالٹی اٹھا کر اسے رکھ دی تھی۔ اس مہربانی کے لیے شکریہ، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ چلو میں تو آیا تھا کہ تمہارے ہاتھ کی اچھی سی چائے پیتا ہوں، مگر تم تو مصروف ہو۔ چلو کوئی نہیں، آج میں چائے خود ہی بنا لیتا ہوں۔ نہیں نہیں، میں بس چائے بنا دیتی ہوں، یہ تھوڑا سا کام باقی۔ ارے نہیں، ابھی تمہارے پاس کافی کام ہے۔ میں بناتا ہوں، بلکہ تمہارے لیے بھی بنا کر لاتا ہوں۔ میرے ہاتھ کی چائے پی کر آج تم دیکھنا۔ اور وہ اسے جاتا ہوا دیکھتی رہ گئی تھی۔ آج اتنے دنوں بعد پہلی دفعہ اس کا کسی نے احساس کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ 2 کپ اٹھائے اس کے پاس آیا تھا۔ چلو ادھر آؤ، بیٹھو، چائے پیو۔ اس کا ہاتھ پکڑتا وہ پاس پڑی چارپائی پر لے کر بیٹھ چکا تھا۔ بتاؤ کیسی بنی ہے چائے؟ جیسے ہی حریم نے گھونٹ بھرا تھا وہ بولا تھا، بہت اچھی بنی ہے، اور اس وقت مجھے چائے کی طلب بھی ہو رہی تھی۔ میں بہت تھک گئی ہوں، کمر میری ٹوٹ رہی ہے۔ وہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے بولی تھی۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نظر آ رہے تھے۔ تو نہ کیا کرو اتنا کام، مقدس بھابھی کو بھی کہا کرو وہ بھی کریں۔ تم خود ماسی بنی ہوئی ہو، اور میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے لیے؟ اس گھر میں رہنے کے لیے کام تو کرنا پڑے گا۔ بس مجھے اتنی عادت نہیں ہے اتنا زیادہ کام کرنے کی، وہاں پر تو بس میں اور اماں ہی ہوتے تھے۔ اماں؟ اس نے اماں کو لمبا سا کھینچا تھا۔ مگر میں نے تو وہاں کسی کو نہیں دیکھا سوائے چاچو کے۔ ہاں، وہ 3 ماہ پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اوہ آئی ایم سوری۔ وہ دوبارہ سے چائے پینے لگا تھا۔ تو تم اپنے بارے میں کچھ بتاؤ نا، مجھے خود سے تو کبھی تم بات ہی نہیں کرتی ہو۔ کیا کرتی تھیں تم گاؤں میں؟ کیا مصروفیات ہوتی تھیں تمہاری دوستیں؟ کچھ تو ہوگا۔ وہ اس کی طرف غور سے دیکھتا ہوا بولا تھا جب حریم نے اس کی طرف دیکھا تھا، مگر فوراً وہ نظر جھکا گئی تھی۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ وہ کب اس کے پاس بیٹھتا ہے یا اس کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے۔ وہ تو بالکل ہی لاپرواہ سا تھا۔ اس کے بارے میں نہ جانے اس نے نکاح بھی کیسے کر لیا تھا، ورنہ اسے تو اس رشتے میں سرے سے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا۔ میں اور اماں بچپن سے ہی ایک ساتھ رہتے تھے۔ بابا ہمارے ساتھ نہیں رہتے تھے، وہ کبھی کبھار ہی گھر آتے تھے۔ اماں نے محنت مزدوری کر کے مجھے پڑھایا لکھایا۔ اس کے بعد جب میری نوکری لگی، اس دن اماں کو میں نے زندگی میں پہلی بار خوش دیکھا تھا، مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ بہت خوش تھیں، جیسے ان کو کوئی قیمتی خزانہ مل گیا ہو، اور ایک خزانہ ہی تو تھا میری نوکری ان کے لیے، ان کی پوری زندگی کی محنت کا عوض۔ وہ چاہتی تھیں جیسے زندگی انہوں نے گزاری میں ویسی زندگی نہ گزاروں۔ بہت پیار کرتی تھیں وہ مجھ سے۔ ماں کے بارے میں بولتے ہوئے حریم کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ تو چاچو پھر ایسے کیوں تھے؟ وہ تم لوگوں کا خیال نہیں رکھتے تھے حریم؟ اس کے سوال پر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے اس کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اچھا چلیں آپ بیٹھیں، میں وہ کپڑے نکال لوں۔ اٹھ کر کپڑے نکالنے لگی تھی تب ہی مقدس باہر آئی تھی۔ کپڑے دھل گئے؟ جی بس دھل گئے، وہ بس وہی رہ گئے ہیں تھوڑے سے۔ اس نے وہ کپڑے غور سے دیکھے تھے۔ وہ کپڑے آلیار اور حریم کے تھے۔ مقدس نے سرف کا پیکٹ اور بچے ہوئے صابن اٹھائے تھے۔ کیا کر رہی ہیں بھابھی؟ ابھی میرے پاس کپڑے ہیں دھونے کے لیے۔ یہ تمہارے اور تمہارے شوہر کے کپڑے ہیں۔ اپنے کپڑوں کے لیے صرف اپنے شوہر سے منگواؤ۔ یہ میرے شوہر کے پیسوں سے آتا ہے۔ کھاتے تو تم لوگ میرے شوہر کی کمائی ہو، اب کم از کم باقی خرچ سے تو خود اٹھاؤ۔ ہمارے خود اتنے خرچے ہیں۔ اور وہ حیران ہوتی ہوئی کھڑی رہ گئی تھی۔ اس نے اس کی طرف دیکھا تھا، وہ کندھے اچکا گیا تھا۔ مجھے صرف لا دیں پھر، میں خود دھو لیتی ہوں۔ میں نے کپڑے تو دھونے ہیں نا؟ ارے رہنے دو، کل دھو لینا۔ کل بھی تو دھونے ہیں آلیار، میرے پاس صرف آج کی چھٹی ہے، اور میرے اپنے کپڑے نہیں ہیں۔ میں کل پہن کر کیا جاؤں گی؟ یہ ایک واحد جوڑا تھا جو میں نے آج پہنا ہوا ہے، پلیز مجھے صرف لا دیں۔ اور بیچارہ اسے کیا بتاتا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ حریم سمجھ گئی تھی۔ وہ جلدی سے کمرے میں گئی تھی اور اپنے پرس سے اسے پیسے نکال کر دیے تھے۔ نہیں رہنے دو، میرے پاس پیسے ہیں، میں لے آؤں گا۔ جب حریم نے آگے بڑھ کر اس کی جیب میں پیسے ڈال دیے تھے اور اسے دھکیلتی ہوئی باہر لے گئی تھی۔ مجھے صرف لا کر دیں، جلدی آ جانا، اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ وہ بیچارہ شرمندہ ہوتا باہر چلا گیا تھا۔ آج اسے اپنی بھابھی کا رویہ سخت برا لگا تھا۔ وہ کیسے جتاتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی،
اور اب تو یہ معمول بن گیا تھا۔ مقدس کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی اور بات بات پر اسے دھتکار دیتی تھی۔ اس کے کھانے پینے، یہاں تک کہ اس کی چائے بننے پر بھی وہ اسے سو باتیں سناتی تھی۔ اپنے پیسوں سے وہ کچھ خرید نہیں سکتی تھی، نہ تو آلیار اس سے پیسے لیتا تھا اور نہ کسی اور سے کچھ منگوا سکتی تھی۔ آلیار آج کل گمسم رہنے لگا تھا۔ اس دن اس نے حریم سے چائے بنانے کی فرمائش کی تھی اور وہ کچن میں آ کر اس کے لیے چائے بنانے لگی تھی۔ جب مقدس کچن میں آئی تھی، کیا کر رہی ہو؟ وہ بھابھی، میں چائے بنا رہی ہوں۔ ہمارے گھر میں صرف 2 بار چائے بنتی ہے، سب کے ساتھ پی تو لیتی ہو، یہ الگ تھلگ پتیلا چڑھانے کی کیا ضرورت ہے پھر؟ اور اگر اتنا ہی چائے پینے کا شوق ہے نا تو اپنے پیسے سے دودھ پتی خرید کر لاؤ۔ مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے، میرا ایک اکیلا شوہر کتنا کما کر کھلا سکتا ہے تم لوگوں کو؟ وہ چلانے لگی تھی اور اس کی باتیں سن کر آلیار کمرے سے باہر آیا تھا۔ حریم چپ چاپ اس کی باتیں سن رہی تھی۔ خود بھی نوکری کرتی ہو، تمہارا شوہر تو کچھ کماتا نہیں ہے، تو چلو اپنے پیسوں کو ہی ہوا لگاؤ۔ کیا قبر پر لے جاؤ گی وہ سارے پیسے، یا صرف میرا حق کھانے کے لیے تم بھی بیٹھی ہوئی ہو، میرے سینے پر مونگ تلنے کے لیے؟ ایک نیا نمونہ آ گیا ہے ہمارے گھر میں۔ دیکھو بھائی، صاف بات ہے، مجھے تو الگ گھر چاہیے، میں نہیں اب اس گھر میں رہ سکتی، اور مجھے ہی الگ گھر لینا پڑے گا، کیونکہ تم لوگوں کے تو حالات مجھے ایسے لگتے نہیں ہیں کہ ایک جھونپڑی بھی تم لوگوں کو کرائے پر مل جائے گی۔ اور آلیار کا ضبط ختم ہوا تھا۔ بس بھابھی، اس سے آگے ایک لفظ مت بولنا، ورنہ میں اپنا کنٹرول کھو دوں گا، بہت سنا لی تم نے باتیں۔ ارے او، یہ زبان کس سے چلا رہے ہو؟ اپنے اوقات میں رہ کر بات کرو۔ مرد وہ بولتا ہے اچھا لگتا ہے جس کی جیب میں پیسہ ہو۔ خالی جیب تمہاری اوقات ایک عورت سے بھی کمتر ہے، سمجھے؟ تم سے اچھی تو پھر تمہاری بیوی ہے، کچھ بھی نہ کرے، ہمارے گھر کا کام تو کرتی ہے نا، اور اس کے عوض ہم اسے 3 وقت کی روٹی بھی کھلانے کو تیار ہیں۔ مگر تم مفت خورے، اگر اتنی غیرت ہے تو جاؤ، خود کما کر خود بھی کھاؤ اور اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ، ہم پر کیوں بوجھ بنے بیٹھے ہو؟ اس کی باتیں سن کر شہناز بیگم باہر آئی تھی۔ یہ کیا بول رہی ہو مقدس؟ کچھ تو لحاظ کرو۔ بس کر دیں خالہ، جو ہے نا آپ کی وجہ سے ہی اب تک چپ ہوں۔ اپنی زبان کو لگام دیں بھابھی، اور میں تھوکتا ہوں آپ کے شوہر کی کمائی پر اور اس گھر پر۔ جا رہا ہوں میں۔ اکیلے جا رہے ہو؟ اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ اور وہ واپس مڑا تھا اور حریم کا ہاتھ پکڑتا اسے بھی ساتھ لے گیا تھا۔ وہ کمرے میں سے لے گیا تھا۔ جلدی سے اپنا سامان پیک کرو، ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ مگر ہم کہاں جائیں گے؟ تم سے مطلب، جتنا کہا اتنا کرو۔ چپ چاپ وہ سامان پیک کرنے لگی تھی اور کچھ ہی دیر میں وہ دونوں گھر سے نکل گئے تھے۔ حریم نہیں جانتی تھی وہ اسے کہاں لے کر جا رہا ہے، بلکہ وہ تو ٹینشن کا شکار ہو رہی تھی کہ وہ اسے لے کر جائے گا کہاں۔ اس کے حالات سے بھی وہ اچھی طرح واقف تھی۔ وہ اسے ایک فلیٹ میں لے آیا تھا۔ اس گھر کی اتنی اچھی حالت تو نہیں ہے، مگر ہم دونوں کا اچھا گزارا ہو جائے گا۔ آپ نے کیسے کر لیا اتنی جلدی؟ کیا آپ نے پہلے سے ارینج کیا ہوا تھا؟ ہاں، جس دن بھابھی نے تمہارے ہاتھ سے وہ صرف کھینچا تھا، اس دن میں نے سوچ لیا تھا کہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے، بس تم میری بیوی ہو اور مجھے اپنی ذمہ داری خود ہی اٹھانی چاہیے۔ میں تمہیں اپنے نام پر لے کر آیا ہوں، یوں سب کے سامنے بے عزت ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مگر آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ میں نے نوکری شروع کر دی ہے۔ کیا؟ حریم کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ آپ نے جاب شروع کر دی اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ اب بتا رہا ہوں نا، ویسے بھی ابھی تنخواہ آئی نہیں ہے، دوست سے ادھار مانگا ہے، تنخواہ آنے پر اسے لوٹا دوں گا۔ کہاں جاب کر رہے ہو آپ؟ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کے لیے۔ وہ فلیٹ میں ضرورت کا سامان موجود تھا۔ صبح سویرے اٹھ کر آلیار باہر چلا گیا تھا اور تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ناشتہ تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ دونوں ایک ساتھ نکلے تھے۔ آلیار اسے بائک پر اسکول چھوڑنے کے بعد خود بھی کام پر چلا گیا تھا۔ وہ کمپیوٹر کا ماہر تھا، اسے کہیں بھی اچھی نوکری مل سکتی تھی، مگر وہ کہیں ٹک کر کام کرتا نہیں تھا۔ شہریار نے اور فاروق صاحب نے اسے 2-3 دفعہ اپنے توسط سے جاننے والوں سے کہہ کر نوکری پر رکھوایا تھا، مگر وہ کہیں بھی ٹک کر کام نہیں کرتا تھا، اور اب اس کے گھر والوں نے کہنا ہی چھوڑ دیا تھا، اور حریم تو اس سے بات بھی ڈرتے ڈرتے ہی کرتی تھی۔ اس کا کیا پتا کہ کس وقت کیا بول دے، کیونکہ بس کی ہر سیدھی بات کا جواب بھی الٹ ہی دیتا تھا، تو اس لیے وہ تو چپ ہی رہتی تھی۔ ویسے بھی اس کے پاس اتنا ٹائم ہی کب ہوتا تھا؟ تھک ہار کر وہ بمشکل اپنی نیند پوری کر پاتی تھی، اور اب وہ اسے یہاں لے آیا تھا تو وہ اچھی خاصی پریشان تھی، مگر پھر اس نے سب کچھ اللہ پر چھوڑا تھا، کیا پتا اس میں ہی اس کے لیے کچھ بہتری ہوتی۔ آلیار کا رویہ پہلے سے بہت بدلا ہوا تھا، وہ اس کا خیال رکھتا تھا، ان کے آپس میں بہت دوستی ہو چکی تھی۔ حریم آج کل بہت خوش رہتی تھی، وہ اللہ کا بار بار شکر ادا کر رہی تھی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ اس کا اور آلیار کا رشتہ مضبوط ہو جائے۔ کچھ بھی تھا، وہ اس کا اس دنیا میں واحد رشتہ بچا تھا۔
اگر یہ رشتہ اس سے کھو جاتا تو وہ برباد ہو جاتی۔ اس نے زیادہ کی چاہ نہیں کی تھی۔ وہ بہت قناعت پسند طبیعت کی لڑکی تھی۔ وہ بہت تھوڑے میں بھی ہنسی خوشی گزارا کرنے والی لڑکی تھی۔ اس دن وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب ڈور بیل ہوئی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے بھائی جان اور ان کا چھوٹا بیٹا محمد علی کھڑے تھے۔ السلام علیکم بھائی جان، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ یار بنا بتائے تم لوگ شفٹ ہو گئے، بتا تو دیتے۔ بس بھائی جان، وہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا۔ وہ خود بھی شرمندہ ہوئی تھی۔ مقدس کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں۔ میں نے کبھی تم دونوں کو الگ نہیں سمجھا۔ تم مجھے بالکل اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح لگتی ہو، اور آلیار تو مجھے محمد علی جتنا عزیز ہے۔ بس میں کیا کروں، میری بیوی ذرا پاگل ہے۔ نہیں بھائی جان، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہر عورت کا خواب ہوتا ہے، اور حق بھی، کہ اس کا شوہر جو کمائے وہ صرف اس پر ہی خرچ ہو۔ اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ ہاں ایک طرح سے تو اچھا ہی ہوا۔ آپ کو پتہ ہے آلیار جاب کرنے لگے ہیں۔ وہ خوشی خوشی ان کو بتانے لگی تھی۔ ہاں آج ملا ہوں میں اس سے۔ میں تو اسے گھر لے جانے جا رہا تھا، مگر وہ ضد کرنے لگا کہ وہ اب الگ ہی رہے گا، مگر میں اسے زیادہ دیر الگ رہنے نہیں دوں گا۔ اور کچھ مجھے بابا نے بھی کہا تھا کہ ابھی میں آلیار کو اس کے حال پر چھوڑ دوں۔ اگر وہ اپنی ذمہ داریاں خود اٹھانے لگا ہے تو ہمیں درمیان میں نہیں آنا چاہیے۔ مگر میں یہ تمہیں بتانے آیا ہوں کہ تم دونوں نے واپس اسی گھر میں آنا ہے۔ میرا ایک ہی بھائی ہے اور میں اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہتا۔ مگر حریم، میں چاہتا ہوں تم اس معاملے میں میری مدد کرو، پلیز۔ جی بھائی جان، آپ جیسا کہیں گے میں ویسے ہی کروں گی، مگر ابھی میں یہی چاہتی ہوں کہ کچھ وقت آپ اس کو دیں تاکہ اسے اپنی ذمہ داری اٹھانے کی عادت ہو سکے۔ اچھا آپ بیٹھیں، میں ابھی چائے بنا کر لاتی ہوں۔ ہاں بھائی، تمہارے ہاتھ کی چائے کے لیے تو ہم ترس گئے ہیں۔ شہریار حریم سے مل کر چلا گیا تھا۔ رات کو جب آلیار آیا تو حریم نے اسے بھائی جان کے آنے کا بتایا تھا۔ ہاں مجھے پتا ہے، مجھے بتا کر ہی وہ آئے تھے۔ یہ لو تمہارے لیے۔ وہ اس کے لیے 3 جوڑے کپڑوں کے اور ساتھ کچھ میچنگ چوڑیاں اور چھوٹی موٹی جیولری لے کر آیا تھا۔ مجھے زیادہ اندازہ تو نہیں ہے زنانہ شاپنگ کا، پہلی دفعہ کی ہے، اب دیکھ لو تمہیں پسند آتی ہے کہ نہیں۔ آلیار اس کی کیا ضرورت تھی؟ میرے پاس کپڑے تھے، اور ابھی آپ کو یہ خرچہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں کرنے والی، آپ کو پتا تو ہے۔ کون سے کپڑے ہیں تمہارے پاس؟ وہ صرف 5-6 سوٹ، ان کے رنگ تو کیا ڈیزائن بھی مجھے حفظ ہو چکے ہیں۔ اگلی تنخواہ پر تمہیں اور کپڑے لے دوں گا، بس اب وہ فضول گھسے پٹے کپڑے مت پہننا۔ تم چیک کرو سائز وغیرہ ٹھیک ہے، بلکہ ایسا کرو یہ میرون سوٹ مجھے بھی پہن کر دکھاؤ، یہ مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ اور وہ حیران ہوئی تھی اس کی فرمائش پر۔ ان دونوں کی دوستی ہو چکی تھی، مگر ان کا تعلق کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ اس سے اس طرح کی کوئی فرمائش کرتا۔ وہ ہچکچا رہی تھی۔ جاؤ بھی پہن کر آؤ، مجھے بھوک لگ رہی ہے، پھر کھانا بھی کھانا ہے۔ اور تھوڑی دیر بعد وہ اندر گئی تھی اور سوٹ پہن کر سامنے آئی تھی۔ اسے وہ رنگ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ یہ رنگ حریم کا فیورٹ تھا۔ وہ جیسے ہی آلیار کے سامنے آئی تھی وہ اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ گیا تھا۔ چلو آؤ کھانا کھاتے ہیں، بہت بھوک لگی ہے۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ کمرے میں آیا تھا جب وہ اس کے لیے چائے لے کر اس کے پیچھے آئی تھی۔ وہ اسے کپ پکڑا کر واپس جانے والی تھی جب آلیار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا تھا۔ پتہ ہے میں آج بہت خوش ہوں، آج مجھے میری پہلی تنخواہ ملی تھی۔ وہ اپنی جیب سے سارے پیسے نکال کر اس کے سامنے رکھ گیا تھا۔ یہ سب تمہارے ہیں۔ یہ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ یہ آپ کی محنت کی کمائی ہے، اپنے پاس رکھیں۔ یہ میری محنت کی کمائی نہیں ہے، یہ میری محبت کی کمائی ہے۔ وہ اسے حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے سب مجھے نکما اور آوارہ کہتے تھے۔ بابا اور بھائی نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ میں کوئی کام کر سکوں، مگر میں ان کے ہاتھ کبھی نہیں آیا، کیونکہ مجھے لگتا تھا مجھ سے کام ہوتا ہی نہیں تھا، مجھے فارغ ہی رہنا اچھا لگتا تھا۔ مگر نہ جانے کیوں تمہارے آنے کے بعد میرے اندر یہ بدلاؤ آیا۔ یہ سب میں نے تمہارے لیے کیا ہے، اور یہ سب تمہارا ہے۔ بہت زیادہ تو نہیں ہے، مگر ابھی بس اتنا ہی ہے۔ مگر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں ایک اچھی زندگی دے سکوں۔ میں اتنا پیسہ کمانا چاہتا ہوں کہ تم اپنی ضرورتوں پر نہیں بلکہ خواہشات پر خرچو۔ اس کا ہاتھ پکڑے نظر جھکائے بول رہا تھا، اور وہ اسے مبہوت سی دیکھے جا رہی تھی۔ یہ اس کی زندگی میں آنے والا دوسرا مرد تھا، اور اس کا احساس کرنے والا، اس کا خیال رکھنے والا پہلا مرد۔ اس کے علاوہ اس کی زندگی میں ایک ہی مرد کا رشتہ تھا، اس کے باپ کا، جس نے نہ اس سے کبھی پیار سے بات کی اور نہ ہی اس کا کبھی خیال رکھا۔ آلیار نے اسے دیکھتے ہوئے باہیں کھولی تھیں۔ حریم کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔
وہ اٹھ کر اس کے گلے سے لگ گئی تھی۔ آلیار نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا تھا۔ 6 ماہ ہو چکے تھے ان دونوں کو گھر سے الگ رہتے ہوئے۔ شہریار اور فاروق صاحب ان کو اکثر ہی ملنے آتے تھے، مگر شہناز بیگم کبھی اپنے بیٹے سے ملنے نہیں آئی تھی، کیونکہ وہ آلیار سے سخت خفا تھیں۔ وہ کیسے اپنی ماں کو چکمہ دے کر بیوی کا ہو گیا تھا۔ ان کے سامنے تو وہ ایسے بنتا تھا کہ وہ حریم کو پسند نہیں کرتا، اور اب دیکھو کیسے 6 مہینے سے وہیں جا کر بیٹھا تھا۔ آلیار بھی ضد پر اپنی ماں پر ہی گیا تھا، وہ بھی ماں سے ملنے نہیں گیا تھا، بلکہ وہ اس ٹاپک پر بات بھی نہیں کرتا تھا۔ حریم نے 1-2 دفعہ اس سے بات کرنی چاہی تھی، مگر وہ اسے خاموش کروا جاتا تھا۔ فاروق صاحب نے ان دونوں کے لیے الگ پورشن بنوا دیا تھا، جہاں ان کا کچن بھی الگ تھا۔ وہ دونوں بھائی ایک ہی گھر میں رہیں گے، مگر اپنی بیویوں کے ساتھ الگ الگ پورشن میں، جبکہ فاروق صاحب اور شہناز کا کمرہ ان دونوں کے پورشن کے درمیان میں ہی آتا تھا، اور ان کا کھانا پینا ابھی تک تو مقدس کے ساتھ ہی تھا، مگر فیصلہ یہ ہوا تھا کہ وہ دونوں جس بہو سے چاہیں اپنا کھانا کھا سکتے ہیں، کیونکہ وہ پورا گھر ان کا تھا، وہ جیسے چاہیں اپنی مرضی سے رہیں۔ مگر شہریار، یہ تو ابھی تم کہہ رہے ہو نا، اس نواب سے بھی پوچھ لیتے جس نے آج تک ماں کو جھوٹے منہ پوچھا تک نہیں۔ ارے امی جان، آپ فکر نہیں کریں، آپ کو پتا ہے وہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے، بس وہ بھی آپ سے ناراض ہے۔ اسے لگتا ہے آپ مقدس کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، کیونکہ مقدس نے اس کے ساتھ اتنی بدتمیزی کی تھی اور آپ نے مقدس کو کچھ نہیں کہا تھا۔ ارے میں نے مقدس کو اتنی باتیں سنائی تھیں، وہ تو اپنی بیوی کو لے کر کمرے میں چلا گیا تھا۔ پیچھے میں نے مقدس سے کتنی لڑائی کی تھی یہ اس نے نہیں سنا، اور اب تک میں نے مقدس سے سیدھے منہ بات تک نہیں کی، صرف اس وجہ سے کہ اس کی وجہ سے میرا بیٹا دور ہوا۔ مگر وہ ناہنجار دیکھو، ایک دفعہ ماں سے ملنے نہیں آیا۔ شہناز بیگم رونے لگی تھی۔ ان کی طبیعت اب پہلے سے کافی خراب رہتی تھی۔ اچانک ان کی طبیعت بگڑ گئی اور شہریار کو انہیں ہسپتال لے جانا پڑا۔ شہریار کو یہ موقع صحیح لگا۔ اس نے آلیار کو فون کر کے ماں کی طبیعت کا بتایا اور فوراً آ گیا تھا۔ آلیار کو دیکھ کر شہناز بیگم نے منہ موڑ لیا تھا۔ امی جان، ایسے تو نہ کریں، دیکھیں 6 ماہ سے جس نے ہمارے گھر میں قدم تک نہیں رکھا، آپ کی بیماری کا سن کر وہ اڑتا ہوا آیا ہے، اور باہر جو اس کی حالت تھی وہ میں نے دیکھی ہے۔ اب بس آپ بھی غصہ تھوک دیں اور ہمارے گھر کو بکھرنے سے بچا لیں۔ شہناز بیگم نے آلیار کو اپنے پاس بلایا تھا، اس کے گلے لگ کر رونے لگی تھی۔ آلیار، کیا بیوی تمہیں اتنی اہم ہو گئی کہ اس کے لیے ماں سے ناراض ہو گئے؟ نہیں امی، آپ سے اہم کچھ بھی نہیں ہے، مگر میں آپ سے ناراض تھا۔ مجھے لگتا ہے آپ مجھ سے پیار ہی نہیں کرتی، مجھ سے زیادہ اہم تو آپ کو اپنی بہو ہے۔ ہٹ پاگل، چھوٹی اولاد سب سے زیادہ لاڈلی اور ماں کے دل کے قریب ہوتی ہے۔ اچھا جی، یہ بات ہے، اور بڑی اولاد کے ساتھ اتنی ناانصافی کیوں؟ شہریار درمیان میں بولا۔ لو بھائی، اب آپ جلنا شروع کر دو۔ آؤ حریم، تم کیسی ہو؟ شہناز بیگم کی نظر دور کھڑی حریم پر پڑی تو وہ اسے اپنے پاس بلانے لگی۔ یہ 6 ماہ انہوں نے مقدس کے ساتھ جو گزارے تھے تو انہیں حریم بہت یاد آئی تھی، اور اب وہ کچھ یہ بھی چاہتی تھیں کہ حریم واپس آ جائے تاکہ انہیں ڈھنگ کا کھانا پینا تو مل سکے۔ آلیار اور شہریار باہر چلے گئے تھے۔ شہناز بیگم اور حریم کمرے میں اکیلی تھیں۔ شہناز بیگم حریم کو گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ انہیں حریم کا جسم بھرا بھرا محسوس ہوا تھا۔ حریم، ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ پاس بلاتی اس کا ہاتھ پکڑ گئی۔ سچ بتاؤ، کیا میں دادی بننے والی ہوں؟ حریم شرم سے نگاہیں جھکا گئی تھی، اور اس خبر نے تو شہناز بیگم کو چنگا بھلا کر دیا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اور یہ آلیار کھنا میسنا ماں سے چھپا رہا تھا۔ بس اب تم لوگ میرے ساتھ گھر چلو، اس حالت میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ پتہ نہیں وہ تمہارا خیال رکھتا بھی ہوگا یا نہیں، میں خود تمہارا خیال رکھوں گی۔ ان کا لہجہ لمحوں میں بدل گیا تھا، اور اس بات پر آلیار بھی منع نہیں کر سکا تھا، کیونکہ وہ بھی چاہتا تھا کہ حریم کو وہ اکیلے نہ چھوڑے۔ وہ اپنے گھر شفٹ ہو چکے تھے۔ حریم کے لیے ایک کام والی آلیار نے رکھوا دی تھی۔ ابھی اس کا یہ 5واں مہینہ چل رہا تھا، 2 مہینے بعد وہ اسکول سے چھٹی لینے والی تھی۔ سب لوگ ہی اس کا بہت خیال رکھتے تھے، اور آلیار تو اسے ہتھیلی کا چھالا بنائے رکھتا تھا۔ اللہ نے آلیار کو ایک چاند سی بیٹی سے نوازا تھا۔ بیٹی کا سن کر حریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، جنہیں آلیار نے اپنے لبوں سے چن لیا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو حریم، بیٹی اللہ کی نعمت ہے۔ آپ کو پتہ ہے آلیار، میرے دل کی خواہش تھی کہ اللہ مجھے بیٹی سے نوازے، مگر مجھے بہت ڈر لگتا ہے، جیسے زندگی میں نے گزاری ہے، اللہ نہ کرے میری بیٹی۔ آلیار نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے سے خاموش کرایا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم سے، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں اور اپنی بیٹی کو کبھی اکیلے بے سہارا نہیں چھوڑوں گا، اور تمہارے ساتھ جو ہوا وہ کبھی اپنی بیٹی کے ساتھ ہونے نہیں دوں گا۔ جیسی زندگی تمہاری امی نے گزاری، میرا وعدہ ہے تمہیں کبھی وہ مصیبتیں برداشت نہیں کرنی پڑیں گی۔
حریم مسکراتے ہوئے آنکھیں موند گئی تھی۔ آلیار نے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ میں ہمیشہ تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ وہ اس کے قریب سرگوشی کر رہا تھا اور حریم دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔